اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا۔ اللہم غفر حظی فیہ من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين۔ عزیزان، اس دعا کے فراز میں پروردگار عالم سے یعنی پہلے والی دعاؤں سے ذرا ہٹ کے پہلے ہم واجبات کی طرف خدا بند متعال سے جا رہے تھے کہ خدا ہمارے واجبات کو قبول کر لے اور مشکور قرار دے ان اعمال کو، اور ہمیں اچھے اعمال اور صالح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا کر دے۔ اب اس دعا کے فراز میں امام علیہ السلام نے جو میسیج دیا کہ اپنے خدا سے کہیے کہ وَفِّرْ حَظِّي فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، واجبات تو وہ ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں اس پر بلاخر واجب ہیں تو اسے انجام دینے ہیں۔ جب انجام دینے کے لیے وافر مقدار میں نوافل کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ واجبات تو ہم ادا کرتے ہیں چونکہ ہم پر وہ خداوند متعال کی طرف سے ایک تکلیف شرعی ہے کہ جب انسان کو اس نے خلق کیا تو اسی کے ساتھ اس کے تمام تر قوانین کو وضع کر دیا۔ مستحب اور نوافل اعمال وہ ہیں، احکام وہ ہیں۔ ان نوافل کو لے کر دیکھا جائے تو وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، اے معبود آج کے دن نفلی عبادت سے مجھے بہت زیادہ حصہ عطا کرنا، اس میں مجھے مسائل دین یاد کرنے کی عزت دے، اور اس میں تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور قریب تر کر دے۔ اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ اب اس میں دیکھیے کہ نوافل اور مستحب عبادات کون سی ہیں کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ہمارا حصہ اس میں وافر عطا کرنا ہمیں۔ نوافل اور مستحب بہت ساری عبادات ہیں کہ جن کو بہت سارے لوگ اس انداز سے بھی انجام دیتے ہیں کہ جیسے وہ واجب کی حد تک ہو گئی ہو، اور ان کا وجوب اس قدر ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر اسے وہ انجام نہ دیں تو سمجھتے ہیں کہ کسی واجب کو ترک کر دیا۔ یہاں نوافل عبادات میں سے جیسے صدقہ کر لیجئے، صدقہ نوافل میں سے، مستحب عبادات میں سے ہے۔ جیسے مہمان نوازی کر لیجئے، جیسے قرض حسنہ دینا، جیسے قرض خواہ کو ٹائم دینا کہ وہ اتنا ٹائم اس کو مہلت دے دی جائے کہ ادا کرنے تک، یہ سب کے سب وہ نوافل ہیں کہ جن کو ادا کرنا ہوگا۔ ان نوافل میں سے جیسے اب صدقہ کر لیجیے کہ نوافل صدقہ ہے، نماز شب، نماز تہجد کا پڑھنا صدقہ ہے، روزانہ کا آپ کے وہ نوافل اور مستحب نمازوں کا پڑھنا یہ انہی نوافل میں سے ہے، اور اسی دعا کے فراز کا مصداق ہے وہ کہ خدایا ہمیں نوافل میں سے کافی اور وافر حصہ عطا کر دینا۔ صدقہ جس طرح سے اب یہاں پر یہ ہے ایک مستحب اور نفلی عبادت ہے یہ، لیکن اس کے اندر اس کو صدقہ کو انجام دینے کے لیے، اس عبادت کو انجام دینے کے لیے اس کے فوائد انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ یعنی صدقہ بیماری، آگ میں جلنے، پانی میں ڈوبنے، غرق ہونے اور مکان کے نیچے دب جانے اور دیوانگی سے بچنے سے نجات دیتا ہے۔ ایک کیا؟ صدقہ۔ کون سا صدقہ؟ وہی جس کو قربتاً الی اللہ انجام دیا جائے اور خدا کی خاطر محض سے انجام دینا ہوگا۔ صدقے کے لیے اور بھی بہت ساری ہے کہ 70 بلاؤں اور آفات کو صدقہ ٹال دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر قصد قربت الہی ہو، نیت آپ کی خالص ہو اس میں۔ جیسے معصومین علیہ السلام کا فرمان ہے، یہاں پر پیغمبر گرامی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے صدقہ کے سایہ میں کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، سایہ میں کھڑا ہوگا، اس وقت تک کھڑا رہے گا کہ جب تک تمام مخلوق کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور وہ اپنے صدقہ کے سایہ میں
اطمینان کی حالت میں کھڑا رہے گا. یعنی اسے یہ امید ہوگی کہ میرے پاس سایہ ہے، سایہ رحمت ہے میدان محشر میں، جب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے، تلاش کر رہے ہوں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی خدا کے راستے میں دینا چاہو تو کوشش کرو کہ اپنے ہاتھ سے انجام دو، اپنے ہاتھ سے ادا کرو، کہ روز قیامت وہ تمہیں بہترین انداز سے مل سکے اور تم روز قیامت میدان محشر میں اس کے زیر سایہ کھڑے ہو سکو. اس میں خود معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوشش کیا کریں کہ رات کے ٹائم اگر کسی سائل کی آواز کو سنیں، اس کی آواز کو رد نہ کریں. کیوں؟ اسے رد کرنے میں ممکن ہے خدا بند متعال تمہارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہو، اور وہ رات کو آنے والا وہ ریل میں فقیر نہ ہو، بلکہ وہ ملک مقرب الہی ہو، کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم اپنے خدا کے راستے میں کس قدر بیدار ہو، اور اس کو سائلین کے لیے جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا سے تو تم شکوے کرتے ہو کہ ہمیں نہیں ملتا، کیا جو بھی تمہارا محتاج ہے تم سے طلب کرنے کے لیے آتا ہے، تم اس کے حق میں کتنا اس کی حق کی ادائیگی کرتے ہو. تو ممکن ہے کہ وہ فرشتہ ہو جو تمہاری آزمائش کے لیے آ رہا ہو. اس لیے رات کے وقت کسی سائل کو رد نہیں کیجیے گا. پھر فرمایا کہ کسی مومن کو ہدیہ بھیجنا، گفٹ دینا، یہ نوافل عبادت میں سے ہے، سنت عبادت میں سے ہے، مستحب عبادات میں سے. یعنی ہدیہ دینا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہدیہ جو ہے وہ بعض اوقات کسی پر احسان کرنے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے، اور پھر دوسروں کو بتلایا جاتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ چیز ہدیہ کی، گفٹ کیا دیا. ہدیہ در حقیقت پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہدیہ محبت کو زیادہ کرتا ہے، محبت میں اضافہ کرتا ہے. جو گفٹ ہے کینہ اور عداوت کو ختم کر دیتا ہے. بلکہ امیر کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصدق سے زیادہ میرے نزدیک مومن کو ہدیہ بھیجنا ہے، کہ وہ ہدیہ جس کے شایان شان ہو، اور اس ہدیے سے وہ خوش ہو جائے اور آپ کے حق میں اس کے لیے دعا نکل سکے. دوسرا نوافل، اس میں کئی نوافل جو خدایا میرے لیے نوافل اور مستحبات میں میرا حصہ زیادہ قرار دینا آج کے دن. ان نوافل میں سے مہمان نوازی ہے. اس مہمان نوازی کے لیے ہم لوگ اکثر یہ جب مہمان کے آنے کا یا اس طرح سے بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ اس پر خرچ بھی آئے گا، مادی حوالے سے بھی کچھ آپ کو جو ہے فزیکلی زحمات بھی کرنی پڑتی ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ انجام دینا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے. تو اس میں سمجھتے ہیں کہ شاید مہمان جو ہے وہ میرے لیے ایک زحمت ہے، اور نہ آئے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہ آئے تو بہتر ہے مہمان. پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اس میں؟ فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی کرنے والا شخص وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اس کا رزق، اپنا رزق وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اور غیب سے پروردگار عالم میزبان کی مدد فرماتا ہے. یعنی اس کے رزق کا اہتمام فرماتا ہے. بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ ہم مانوی اثرات کے زیادہ قائل نہیں ہیں، کہ اگر فوری طور پر مہمان کے لیے کچھ ہم نے خرچ کر دیا، اس پر صرف کر دیا، نہیں معلوم اس کے عوض میں پروردگار عالم نے غائب سے ہمیں کتنا عطا کر دینا ہے، وہاں سے رزق عطا کر دینا ہے جہاں سے ہمیں امید نہیں تھی. جب وہ آتا ہے تو غائب سے پروردگار عالم انتظام فرماتا ہے، اور جب وہ کھانا تناول فرماتا ہے تو خدا بند متعال میزبان کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعنی سمجھیے جب اس نے قربتاً اللہ مہمان نوازی کر لی اس کی، اور مہمان اس سے راضی گیا، خوش ہو کر گیا، تو سمجھ لیجئے کہ خدا بند متعال نے اس کے تمام تر گناہوں کو بغیر استغفار کے بخش دیا. یعنی یہ وہ سنت، یہ وہ عبادت نافلہ ہے جس میں آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہیں کہا، گناہوں کو گن گن کر شمار نہیں کیا، بلکہ مہمان کو اپنی زندگی میں اس طرح قبول کیا کہ جس طرح پروردگار عالم نے حکم دیا کہ مہمان کے آنے پر اتنے خوش ہو جاؤ. اور اس کی مہمان نوازی میں اگر وہ اصرار بھی کرے کہ مجھے نہیں کچھ بھی کھانا، یا میں نہیں کھا سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا اسے اصرار کر کے پلا دیجئے، کہ تم اگر ایک گھونٹ پانی کا پیو گے تو پروردگار میرے گھر سے بلاؤں کو دور کرے گا اور میرے رزق میں غیب سے اضافہ فرمائے گا. جب یہ عمل
انجام دیں گے۔ پھر فرمایا اگر وہ ایک گھونٹ پانی پینے کی بھی گنجائش نہ رکھتا ہو، ارک گلاب سے اس کے ہاتھ دھلا دو، کہ جہاں تک وہ جائے گا اس کی خوشبو اس کے ہاتھوں سے آتی رہے گی کہ یہ میزبان کے گھر سے مجھے یہ ہدیہ ملا، گفٹ ملا کہ ارک گلاب سے میرے ہاتھ دھلا دیے گئے۔ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان آنے کی خبر سنے کہ میرے گھر میں مہمان آ رہا ہے، اور اس خبر کو سن کر وہ خوش ہو جائے، مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ سننے پر، خبر سننے پر خوش ہونا کہ مہمان میرے گھر آ رہا ہے، خداوند متعال اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ بے حد و بے شمار ہی کیوں نہ ہوں، مگر پروردگار عالم اس کے اس عمل کی بجائے خوش اخلاقی اور خوش مزاجی سے مہمان کا استقبال کرے اور پھر اس کی مہمان نوازی کرے، تو خداوند متعال اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اقوال آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہی تھی مختصر کرتی ہوں، مہمان نوازی کا سلسلہ، چونکہ آگے بھی نوافل ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گی، کہ فرمایا کہ جب کوئی جس گھر میں مہمان نہیں آتا وہ گھر اپنا محاسبہ کرے کہ میرے گھر مہمان کیوں نہیں آتا۔ اگر اس گھر مہمان نہیں آتا تو یقین جان لے کہ اس کے گھر میں ملائکہ بھی نہیں آتے۔ عبادات اپنی طرح تمام کے تمام، قرآن کی تلاوت کرنا، عبادات بجا لانا، واجبات کو بجا لانا، یہ مستحبی عبادت کے بارے میں کہا گیا۔ اگر اس کے گھر میں مہمان نہیں آتا اور مہمان آئے وہ خوشحال ہو کر نہیں جاتا، تو فرمایا کہ سمجھ لے کہ میرے گھر میں ملائکہ نہیں آتے، یعنی رحمت بھی نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی حضرت ابراہیم خداوند متعال کے پسندیدہ تھے چند صفات کی وجہ سے۔ ابراہیم جب بھی کھانا تناول کرتے تنہا دسترخوان پر نہ بیٹھتے، کہ اگر انہیں کھانا پڑ جاتا تو پھر وہ چند میل یعنی 1 یا 2 میل چل کر انہیں تلاش کرنا پڑتا، تو وہ جا کر کسی مہمان کو تلاش کرتے اور اسے اپنے پاس لے کر آتے، اپنے ساتھ بٹھاتے، پھر کھانا تناول فرماتے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کو کہا جاتا ہے پدر مہمان، مہمان کا باپ۔ تو جو شخص اپنے مومن بھائی کو، برادر مومن کو سیر ہو کر کھانا دے اور سیر ہو کر پانی پلائے، سیراب کر کے پانی پلائے، تو آتش جہنم اس سے 7 درجے دور رہ جاتی ہے، 7 درجے دور، جس کا ایک درجہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ یعنی صرف ایک مومن کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، ایک مومن کو سیراب کرنا، اور پھر آگے اس کی بہت ساری اقسام لکھی ہوئی ہیں سیراب کرنے کی، جہاں پانی ہو وہاں پہ کتنا ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں پہ سیراب کرنے کے کیا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہاں اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نوافل عبادت کو مستحبی عبادت کا حصہ میرے لیے فراوان کر دے انہی ایام میں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں اگر کسی کی کفالت کرتے ہیں، جن کے گھروں میں مہمان آتے ہیں، یا بہت سے لوگ ان کے مرہون منت ہیں، یعنی ان کی زیر کفالت ہیں اور وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، تو کسی ایک فرد کو کھانا کھلانا اور سیراب کر دینا آتش جہنم کو بھی خاموش کر دیتا ہے، اور 7 درجے جہنم اس سے دور ہو جاتی ہے، جس کا ایک درجہ 500 سال کی مسافت پر ہے۔ تو یقیناً جو کسی گھر کی کفالت کرتا ہوگا، جو کسی یتیم کی کفالت کر رہا ہوگا، جو کسی بے نوا کو، کسی مسکین کو، فقیر کو کھانا کھلا رہا ہوگا، تو یقیناً پروردگار اعلیٰ اس کو وہ اجر عطا فرمائے گا کہ جو آیت اللہ احمد براقی نے اپنی کتاب معراج السعادہ میں بیان فرما دیا۔ بہت ہی عجیب طرح کے اجر ہے کہ لگتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں اس چیز کو تو شاید وہ یقین ہی نہ کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا نوافل آپ کے سامنے فرمایا قرض حسنہ دینا، کسی مجبور کو جو مشکل میں گرفتار ہو، کسی کی پریشانی ہو اور اس کو قرض حسنہ دے دینا، وہ قرض دینا، اور قرض دینے کے بعد جو روایات ملتی ہیں فرمایا کہ قرض دینے والا وہ جو مال اس نے قرض میں دیا وہ مال زکوٰۃ کا اجر رکھتا ہے، اور دینے والا مسلسل حالت قیام یعنی حالت نماز میں ہے،
جب حالت نماز میں رہے گا، کہتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک اس سے وصول نہ کر لے نہ لے اس سے، اپنے مدیون سے، جب تک وہ لے نہیں لیتا اس وقت تک وہ مال زکوٰۃ کا اجر رکھ رہا ہے، اور وہ صاحب مال حالت نماز میں مسلسل کھڑا ہے، اس کا یہ اجر پروردگار عالم اسے عطا فرما رہا ہے۔ چھٹا نوافل، اس میں جو فرمایا کہ مستحبات میں میرا حصہ زیادہ قرار دینا۔ اگر کہیں پر کسی کی آبرو ریزی ہو رہی ہو اور آپ جانتے ہو کہ فلاں شخص کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، فار ایگزامپل کسی پر کوئی تہمت لگا رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، کوئی ایسا عمل انجام دے رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے، اور اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے یہاں پر، تو وہاں پر فرمایا کہ اگر کسی کی معاونت کر دینا ایسے عمل میں جہاں اس کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہو، فرمایا یہ نوافل عبادات میں سے ہے، اور ان عبادات کو انجام دینے والا امام سجاد علیہ السلام کی یقیناً اس دعا کے ان کلامات میں شامل ہو جائے گا کہ جو اس کا اقرار کرے گا اور پھر کوشش کرے گا کہ پروردگار مجھے ایسا ہی بنائے جیسا امام علیہ السلام نے طلب کیا، اور ہمیں امام کا پیرو قرار دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگلا جو اس سے آگے نوافل کو رکھا گیا، فرمایا اگر کوئی شخص مسجد بنوا دے، بہت سے مخیر حضرات ہیں کہ جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، پروردگار عالم ہر کسی کو وہ شعور اور ادراک عطا کرے کہ اپنے مال اور اپنے جان اور اپنی عزت اور اپنی صحت، ہر وہ نعمت جو پروردگار عالم نے اسے عطا کی، اس کو اچھے طریقے سے اس کا مصرف کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر کوئی صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے اور خیرات کر سکتا ہے، مسجد بنوائے، مدرسہ بنوائے، مسافر خانہ بنوائے، یا کوئی ایسا کام انجام دے، کنواں، پہلے چونکہ روایات کے اندر کنویں کے بارے میں کہا گیا، یعنی پانی کا کوئی ایسا وسیلہ بنائے لوگوں کے لیے کہ لوگ اس سے پانی حاصل کر سکیں، یا کوئی بھی ایسی عمارت بنائے کہ جہاں پہ ہدایت کا سلسلہ، علم کا سلسلہ، عبادات کا سلسلہ، تقرب الہی کا سلسلہ انجام دیا جا رہا ہو، اور وہ سلسلہ بہترین انداز سے چل سکتا ہو، وہ کام انجام دے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص دنیا سے چلا جائے گا مگر اس کا عمل زندہ رہے گا، عالم برزخ بھی جب پہنچے گا تو اس کو یہ عمل بہترین انداز سے، جو لوگ اسے استفادہ کر رہے ہیں، مساجد سے، مدارس سے، کتب سے اور اس کے علم سے، کوئی بھی ایسا اس نے شعر لکھ دیا، کسی کو تعلیم دے دی، یا پانی کا سامان مہیا کر دیا، تو فرمایا کہ وہ شخص یہاں سے چلا جائے گا، جانے کے بعد اس کا نام اعمال مسلسل کھلا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ قرض دار کو مہلت دینا، یا اگر گنجائش رکھتا ہو تو اسے معاف کر دینا، یہ بھی بہترین نوافل میں سے ہے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم سے دعا کو ہے، اسی دعا کے صدقے اور انہی لمحات کے صدقے اور سید الساجدین کے صدقے، ان راتوں کے صدقے، دنوں کے صدقے، مہینے کے صدقے میں ہمیں نوافل عبادات کو سمجھنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔